وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين اللہ احکم الحاکمین نے جتنی بھی امتیں اس دنیا کے اندر آباد فرمائیں، ہر امت میں اللہ احکم الحاکمین نے یہ جو عبادت ہے کہ جس کو قربانی کہا جاتا ہے، اس کو نظام عبادت کا ایک جز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی۔ اسی طرح اس امت کے اندر بھی اللہ احکم الحاکمین نے جو نظام اتارا، جو شریعت اتاری، اس میں بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے قربانی پیش کیا کریں۔ محترم بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، قربانی کرنا یہ اللہ احکم الحاکمین کی اطاعت اور فرما برداری کی انتہا ہے۔ یہ کیسے ہمیں سمجھ آئے گا؟ جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر غور کریں گے کہ انہوں نے ہر چیز کو قربان کیا،
آخر پہ آ کے اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ ہر چیز کے اندر اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کا ہر حکم مانا، ہر حکم کے بعد فوراً اطاعت کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے خواب کے اندر دکھایا، فرشتہ نہیں آیا، خواب میں اللہ احکم الحاکمین نے دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اس کی قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی انتہا یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اس کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ محترم بھائیو، اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کے اندر، ایک ایمان والے شخص کے اندر جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں اپنی انتہا تک، یعنی مجھے اگر اللہ کے راستے میں جان تک قربان کرنا پڑے تو میں جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ قربانی کے دن ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے قربانی کو فرض قرار دیا ہے۔ قربانی کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ اپنی عادت بنائیں، ہر عمل کے اندر، وہ نماز ہو، روزہ ہو، عبادات ہو، اسی طرح قربانی ہو، ہر عمل کے اندر ہم یہ سوچ بنائیں کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے فقط اللہ احکم الحاکمین کی رضا کے لیے کرنا ہے، وگرنہ میرا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے وہ نماز روزہ ہو یا چاہے وہ قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے اللہ احکم الحاکمین انسانوں تمہارے دلوں کا اخلاص دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوایا، اے نبی کل ان سے کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرے دین کے سارے معاملات، حتیٰ کہ میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو قربانی کے معاملے کے اندر بالخصوص اور عام عبادات جون سی ہیں ان سب کے اندر سب سے پہلے ایک ایمان والے کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اللہ احکم الحاکمین کی رضا کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں، نہ کہ دنیا داروں کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے۔ محترم بھائیو، یاد رکھیں اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں کا اقرار ہم نماز کی حالت میں، حالت تشہد میں کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں للہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین کے لیے۔ یہ ہم تشہد کی حالت میں اقرار کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، عبادت کی یہی 3 قسمیں ہیں، قولی عبادت، اسی طرح مالی عبادت اور اسی طرح بدن کی عبادت۔ آج انسان قولی عبادت کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں۔ بڑے گھر والے بڑے جون سے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، یار اپنی زبان سے اچھی بات کہا کرو، اچھا بولا کرو، بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آیا کرو، تمیز کیا کرو، دعائیں یاد کرو، قرآن مجید پڑھا کرو۔ یعنی وہ عبادتیں جن کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے، جن کو قولی عبادت کہا جاتا ہے، اس کی طرف بھی آج توجہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بدنی عبادات ہیں ان کی طرف بھی توجہ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، جہاد کے لیے جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے بدن کی عبادت اللہ احکم الحاکمین کو پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں عبادتیں آج موجود ہیں۔ محترم بھائیوں، جو تیسری قسم ہے عبادت کی، مالی عبادت، اس حوالے سے انسان بڑے کمزور ہیں۔ آج انسان کے دل کے اندر مال کا حرص، لالچ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ یہ سوچتا نہیں کہ میرا اللہ مجھے مالی طور پر بھی جاننا چاہتا ہے کہ یہ انسان اپنے مال سے بھی میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ آج انسان مالی حوالے سے بہت زیادہ پیچھے چلے گئے۔
نہ صدقہ خیرات ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ مسجد کو آباد کرنا ہے، نہ جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے، نہ غریب مسکین یتیم بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ اس حوالے سے بڑے پیچھے ہم چلے گئے۔ محترم بھائیو، یاد رکھو یہ جو قربانی ہے یہ بھی مالی عبادت کا حصہ ہے کہ انسان اپنا مال پیش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ قربانی نہیں کرنی، یہ عیب ہو تو یہ قربانی نہیں لینی، فلاں مسئلہ ہو تو یہ جانور نہیں لینا۔ اللہ کا الحاکمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب کچھ بتلا دیا۔ آج انسان بہترین جانور لینے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اور یہ ذہن بناتا ہے کہ میں نے بہترین قربانی اللہ کا الحاکمین کے راستے کے اندر دینا ہے، پیش کرنا ہے۔ کتنی خطرناک اور دکھانے والی بات ہے کہ آج انسان جب سال بعد قربانی کا معاملہ آتا ہے اس وقت تو یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے اپنے مال سے اچھی قربانی پیش کرنی ہے، لیکن پورا سال اس کے ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میرے مال کے اندر میرے رب کا بھی کچھ حصہ ہے، میں نے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے۔ مال کی جو عبادات کی جو تیسری قسم ہے مالی عبادت، اس کے حوالے سے آج انسان بڑا کمزور ہے، بڑا پیچھے ہے۔ لالچ ہے، ہرس ہے، طمع ہے، جس کی بنیاد پہ آج بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے ایم پی اے ایم این اے ہیں، اللہ کی قسم وہ قربانیاں نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ جن کو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت موت نظر آتی ہے۔ یہ مال کا ہرس طمع اس قدر بڑھ گیا انسان کے پیٹ میں کہ آج بڑے بڑے تاجر اللہ کی قسم بازاروں کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کو، غریبوں مسلمانوں کو اللہ کی قسم تنگ کرتے ہیں، پیسے کی وجہ سے مسلمانوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ مجھے بتاؤ، اگر کسی ریوڑ کے اوپر، جانوروں کے ریوڑ کے اوپر اس کا مالک بھی پاس نہ ہو، ریوڑ کا، وہ رات کے وقت سویا ہو، اپنے جانوروں کو اس نے باڑے کے اندر باندھا ہو، کہا میرے صحابہ مجھے بتاؤ ان جانوروں کے اوپر 2 بھوکے بھیڑیے مسلط کر دیے جائیں کہ ان کا مالک بھی پاس نہیں، تو ذرا مجھے بتاؤ وہ بھوکے بھیڑیے اس ریوڑ کا کتنا نقصان کریں گے؟ کوئی ڈنڈا لے کے پاس نہیں بیٹھا، کوئی پہرے دار وہاں موجود نہیں ہے، بکریوں کا باڑا ہے، اس کے اوپر 2 بھیڑیے بھوکے مسلط کر دیے گئے، کہا مجھے بتاؤ وہ اس ریوڑ کا کتنا نقصان کریں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو بڑا ہی نقصان کر دیں گے، کسی جانور کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، بھوکے بھیڑیے، پھر ان کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں باڑے کے پاس جانے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اس بات کو سمجھ لو، فرمایا جتنا 2 بھوکے بھیڑیے باڑے کے اندر بکریوں کا نقصان کرتے ہیں جبکہ ان بھیڑیوں کو کوئی روکنے والا نہیں، کہا اس سے بھی زیادہ نقصان انسان کے ایمان کا وہ چیز کرتی ہے۔ کون سی چیز؟ فرمایا انسان کے دل کا لالچ، مال کی ہرس، مال کا طمع۔ یہ 2 بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ انسان کے ایمان کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس قدر یہ لالچ اور طمع انسانوں کے اندر ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ جو قربانی کا معاملہ ہے یہ ایک مالی عبادت ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے بہترین قربانی خریدتا ہے کہ میں اس قربانی کو اللہ کے راستے کے اندر پیش کروں گا۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسانوں اپنے دلوں میں مال کا طمع، مال کا ہرس، لالچ، اس کو نکال باہر پھینکو، ہر کام اللہ کے لیے کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا بنیادی سبق ہے قربانیوں کا۔ دوسری چیز ہے قربانی کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن روایت ہے، حسن درجے کی، فرمایا من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس بندے کو اللہ کا الحاکمین نے وسعت دی ہو، طاقت دی ہو، استطاعت دی ہو، وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وسعت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، فرض ہے اس کے اوپر قربانی لیکن نہیں کرتا، جان بوجھ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ بولے، کہا فلا یقربن مصلانا، وہ آدمی ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اس آدمی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفرت ہے، کہا یہ بندہ ہماری قربان گاہوں کے عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ اس کو اللہ نے وسعت دی، مال دیا، یہ مال کا لالچ دل کے اندر لیے بیٹھا ہے، اللہ کے راستے کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں میں نے قربانی پیش کرنی ہے، اطاعت اور فرما برداری کی انتہا اللہ کو دکھانی ہے۔ آج لوگوں سے پوچھا جائے نا، لوگ بڑی بات کرتے ہیں، جی میرے بیٹے کی شادی تھی، میری بیٹی کی شادی تھی، فلاں رشتہ دار کی شادی تھی، ہم نے وہاں پہ یہ بھی ڈش بنائی، یہ بھی خرچ کیا، یہ بھی سب کچھ پکایا، بڑے فخر ہے لوگوں کے اندر۔ لیکن جب قربانی کا معاملہ آ جائے، اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگ، چودھری قسم کے لوگ قربانی نہیں کرتے۔ دلوں میں یہ سوچ نہیں کہ میرا مال اللہ کے راستے کے اندر میں خرچ کروں اور یہ پاکیزہ بن جائے، میں اللہ حکم الحاکمین کو اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ دکھاؤں، یہ سوچ ہی نہیں۔ اور قربانی کرتے بھی ہیں تو کس نیت سے کہ لوگ کہیں جی کیا بات ہے، چودھری صاحب نے بڑی قربانی کی ہے، اس نے تو اتنے چھترے ذبح کیے ہیں، اتنے اونٹ نہر کیے ہیں، اتنے ویڑے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے تکبر ریاکاری کے معاملے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اللہ دلوں کا اخلاص دیکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد انسان کے دل میں جذبہ اطاعت اور فرما برداری اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے قربانی محترم بھائیوں ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ دوسری طرف آ جاؤ، قربانی کے مسائل محترم بھائیوں باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا میری امت اس وقت تک ہدایت پہ رہے گی، میری امت اس وقت تک صراط مستقیم پر رہے گی، ہدایت پہ رہے گی، جب یہ اپنے دنیا اور آخرت کے حوالے سے رہنمائی قرآن و سنت سے لیتے رہیں گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، فرمایا جب تک میری امت کے لوگ قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان سے رہنمائی لیں گے اپنے ہر معاملے کے اندر، فرمایا میری امت کے لوگ اس وقت تک کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے۔ دوسری بات اس حوالے سے سمجھنے والی یہ ہے، اللہ احکم الحاکمین نے آسمان سے قرآن اور حدیث کو اتارا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری چیز دین اسلام کے اندر اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حدیث اتاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی بنا کے حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے مہر لگا دی، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا میں نے قرآن اتارا ہے، حدیث اتاری ہے، اب یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب یہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اب جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے باہر جاتا ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے کوئی بہت بڑا محدث کیوں نہ ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی محدث نہیں، کوئی بات سمجھانے والا نہیں، جو ان کی باتیں ہیں وہ دنیا و آخرت کی بلائیاں ہیں، اس کے اندر دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ جب ہم ہر مسئلے کی رہنمائی قرآن و سنت سے لیں گے محترم بھائیوں، تب ہم ہدایت والے بنیں گے۔ جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر اماموں کے پیچھے جا کے، مولویوں کے پیچھے جا کے، یعنی شخصیت پرست بن جائیں گے اور تقلیدی پٹے اپنے گلوں کے اندر ڈال لیں گے، پھر مت گمان کریں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے، قربانی کے مسئلے کے اندر بھی ہم نے اللہ سے رہنمائی لینی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی ہے۔ جب ہم ان سے رہنمائی لے کے سنت کے مطابق قربانیاں اللہ حکم الحاکمین کی رستے میں پیش کریں گے، پھر وہ ہماری قربانیاں قابل قبول بھی ہوں گی، دنیا اور آخرت کی بنائیاں بھی ہمیں مل جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، 2 چھترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی قربانی یہ ہوتی تھی،
اور فرمایا ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین سوادین، اسودین کے لفظ بھی آتے ہیں۔ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہوتی تھیں وہ 2 چھترے ہوا کرتے تھے، ان کی آنکھیں بھی کالی ہوتی تھیں، ان کے جو 4 ٹانگیں ہوتی تھیں وہ بھی کالی ہوتی تھیں، اور نیچے سے ان کا جو پیٹ ہوتا تھا وہ بھی کالا ہوتا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہوتی تھی، اور یہ قربانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں۔ ہر انسان کی اپنی پسند ہوتی ہے، کسی کو بکرے بڑے پسند ہوتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم نے اونٹ کرنے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم نے فلانا جانور کرنا ہے، ہر انسان کی اپنی پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند تھی وہ یہ تھی کہ آپ 2 چھترے ذبح کیا کرتے جو کالے رنگ کے ان کی آنکھیں ہوتی، یعنی ان کی آنکھوں کے اوپر جو ماس ہے، جسم ہے، کھال ہے، وہ کالی ہوتی، اسی طرح ان کی ٹانگیں بھی کالی ہوتی، اور جو پیٹ ہوتا تھا نیچے یہ بھی کالا ہوا کرتا تھا۔ محترم بھائیو، آج کے دور میں یہ قربانی مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملتی تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پسند تھی، اللہ کے رسول اس طرح کی قربانیاں کیا کرتے تھے، یہ بہترین قربانی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا 4 قسم کے عیب ہیں، 4 قسم کے عیب، تمہارا قربانی والا جانور ان 4 عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں کوئی بھی عیب ہے تو وہ قربانی اللہ حکم الحاکمین کے راستے میں قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ پہلا عیب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا الاورا، وہ جانور جو کانا ہوتا ہے، جس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی، کانا یا جس کی آنکھوں میں بھینگا پن ہوتا ہے، فرمایا وہ جانور جو کانا ہوتا ہے، یہ عیب ہے کانا ہونا، فرمایا یہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیمار جانور، یعنی ایسا بیمار جانور کہ جس کے حوالے سے یہ سوچ ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ بیمار جانور ہو۔ تیسرا عیب یہ کہ اس کی بیماری نے اس کو اتنا کمزور کر دیا ہو کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں ان کے اندر گودا ہی نہ ہو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مکھ، یعنی وہ جانور جس کی ہڈیوں کے اندر مکھ ہی نہیں، اللہ حکم الحاکمین یہ جانور بھی قبول نہیں کرتے۔ اور چوتھا عیب یہ ہے کہ وہ جانور لنگڑا بھی نہ ہو، اس کا چال چلن دیکھو، تم جانور خریدتے ہو جا کے یہ ساری چیزیں دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جانور خریدنے جاتے قربانی کے لیے، ہمیں حکم دیا کرتے کہ ہم اچھی طرح سے ان کے کانوں کو بھی دیکھیں اور ان کی آنکھوں کو بھی دیکھیں، اور جو عیوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ ہر قسم کا عیب دیکھیں۔ فرمایا اگر ان عیوب سے جانور پاک ہو تو اس کو قربانی کے لیے لے کے آئیں، اگر ایک عیب بھی جانور کے اندر پایا جائے تو اس کو قربانی کے لیے نہ لے کے آئیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں حکم دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ عیوب ہم نے دیکھنے ہیں۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت ان چیزوں کو سامنے رکھیں، اس جانور کی آنکھوں کو دیکھیں کہ اس کی آنکھیں خراب تو نہیں، اندر کوئی بھینگا پن تو نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کے کان دیکھیں، ایک کان کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں کی ہیں، 5 باتیں کہا، جانور کے کانوں کے اندر لا خرقاء ولا شرقاء ولا مدابرات ولا مقابلات، کہا جانور کا جو کان ہے اس کان کے اندر سوراخ بھی نہ ہو، اس کان کے اندر سوراخ بھی نہ ہو۔ ایک کان کے حوالے سے 5 باتیں کہا، کان میں سوراخ بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ جو کان ہے وہ اوپر والی جانب سے بھی پھٹا نہ ہو، یعنی اس کو چیرا نہ دیا گیا ہو، اسی طرح پچھلی جانب سے بھی اس کو چیرا نہ ہو، اسی طرح وہ سائڈوں سے بھی نہ کٹا ہو اور نیچے سے بھی وہ کٹا نہ ہو۔ فرمایا کانوں کے حوالے سے یہ 5 چیزیں سامنے رکھو کہ اس کے اندر سوراخ بھی نہ ہو، نہ وہ پیچھے سے کٹا ہو، نہ آگے سے کٹا ہو، نہ اس کے سائڈوں پہ اس کو کٹ لگا ہو، نہ نیچے سے کوئی کٹ لگا ہو۔ فرمایا کانوں کے حوالوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کو بھی اچھی طرح دیکھو، اگر ان کے اندر سوراخ ہے یا کٹ لگا ہوا ہے تو یہ جانور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آج لوگ ان چیزوں کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، ایک قربانی کرنی ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بھی جانور لے کے قربان کر دو۔ محترم بھائیو، ایسی بات نہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ عیب والے جانور
یعنی جو لنگڑا ہو، کانا ہو، یا جس کے کانوں میں سوراخ ہو، یا چڑا ہوا ہو، یا جس کی ہڈیوں کے اندر میخ تک نہ ہو، یہ جانور عقیقے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ عام طور پر تم ان کی قربانی کر سکتے ہو، عقیقے میں کرو، ویسے ان کو ذبح کرو، لیکن قربانی کا جو مسئلہ ہے اس میں ذہن بنا لو کہ قربانی ہمارے لیے اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ سال بعد ہم نے قربانی کرنی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ جب جان چھڑوائیں گے تو یہ قربانیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی، اور ہر طریقے سے جانور لگ جائیں گے، لیکن قربانی کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھوں کو دیکھا جائے، اس کے کانوں کو دیکھا جائے، اس کی چال کو دیکھا جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز نوٹ کی جائے، ایک ایک چیز پکڑ کے اس کو دیکھا جائے۔ اگر اس کے اندر کوئی بھی عیب ہے تو وہ اللہ کے راستے میں قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور جان نہ چھڑوائیں، یہ سوچ بنائیں کہ قربانی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور یہ سال بعد آتی ہے۔ ہم نے اس جانور کے حوالے سے بھرپور کوشش کرنی ہے، اور عیوب و نقائص سے بالکل پاک جانور ہم نے اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کے راستے میں جب کوئی چیز خرچ کرو تو وہ بیکار سی اور بے بنیاد سی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی اس وقت حاصل کرو گے جب وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے جس چیز سے تم خود محبت کرتے ہو۔ جانور ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنے ہیں، کیوں ہم جان چھڑوائیں؟ جی ٹھیک ہے، جس طرح کا آتا آنے تو قربانی کرنی ہے۔ محترم بھائیو، ان عیوب کو ذہن نشین کر لیں، آنکھوں کو بھی دیکھیں، کانوں کو بھی دیکھیں، اسی طرح اس کا لنگڑا پن دیکھیں، اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں، کمزور ہوں، اسی طرح وہ جانور بیمار نہ ہو، صاف ستھرا صحیح سالم جانور، تندرست موٹا تازہ جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کرو۔ احادیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام عید سے پہلے ہی اپنے جانور لے آیا کرتے تھے، کس لیے؟ کہ ہم ان کو گھروں میں رکھیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، بہترین چارہ ان کو ڈالیں گے اور موٹا تازہ کر کے اللہ کے راستے کے اندر قربان کریں گے۔ یہ ہے سوچ صحابہ کرام کی۔ آج ہمارے لوگ جان چھڑواتے ہیں۔ محترم بھائیوں، قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میزان میں جہاں انسان کے نیک اعمال کو تولا جائے گا، وہاں ان جانوروں کو اللہ احکم الحاکمین تولیں گے کہ یہ جانور میرے بندے نے میرے راستے کے اندر قربان کیا تھا۔ فرمایا حتیٰ کہ اس کا چارہ، اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ پخانہ کرتا ہے اس کو بھی ترازو کے اندر رکھ کے نیکی والے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے گا، ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اتنی فضیلت ہے قربانی کرنے کی، لیکن آج بابے بھی جان چھڑوا رہے ہوتے ہیں جو گھر کے اندر بالکل فری ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی جان چھڑواتی ہیں بہانہ کر کے، او جی چاند رات کو لے کے آئیں گے، پہلے لے کے آئے تو صفائی کون کرے گا؟ اور صحابہ کرام جانور لے آتے پہلے ہی تاکہ ہم ان کو کھلائیں پلائیں، یہ خوب موٹے تازے ہو جائیں، پھر ان کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں قربانی کے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ہار بنا کے وہ ان کو پہنایا کرتی تھی، ان کو مہندی لگایا کرتی تھی، جانوروں کو صاف ستھرا کیا کرتی تھی کہ یہ وہ جانور ہیں جن کو ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ ہمیں اپنی قربانیوں سے محترم بھائیوں اس قدر محبت ہونی چاہیے، جان نہیں چھڑوانی چاہیے۔ یہ ہمارے مالوں کا صدقہ ہے، مالی عبادت ہے، یہ بہترین قربانی ہے۔ جب ہم دلوں کے اندر یہ عزم لیں گے کہ ان کا وزن ہونا ہے، ان کی وجہ سے ہم نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، پھر ہمیں یہ سوچ آئے گی کہ ہم جانور کو خریدیں گے، بہترین جانور خریدیں گے، اس کو موٹا تازہ کریں گے، اس کو ہار بھی پہنائیں گے۔ یہ ساری شوق کی باتیں ہوتی ہیں، اور شوق ان لوگوں کو ہوتا ہے جو دل سے اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بہترین قربانی پیش کی جائے۔ تو محترم بھائیو، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری مالی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے ہر قسم کے عیبوں سے پاک جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جو مندرا جانور ہوتا ہے نا، جس کے کان ہی نہیں ہوتے، محترم بھائیو یاد رکھیں یہ بھی ایک عیب ہے، اور یہ جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔
میں اختلافی بات نہیں کرتا، علماء کے اپنے مسئلے ہیں، ہر انسان کو اللہ نے ذہن دیا، دماغ دیا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میرا موقف ہے اس حوالے سے، اور میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ذرا اندازہ لگائیں، وہ جانور جس کا کان موجود ہے، ایک کان کے حوالے سے 5 باتیں کی ہیں کہ اس میں سوراخ نہ ہو، آگے پیچھے سے پھٹا نہ ہو، سائڈوں سے اور نیچوں سے چیرا نہ ہو۔ تو وہ جانور جس کا کان ہے ہی نہیں، اس کو اللہ احکم الحاکمین قبول کریں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نسل چلتی آ رہی ہے اس لیے کوئی حرج نہیں۔ محترم بھائیو، اللہ احکم الحاکمین کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے غداری نہ کرو، ان کا مذاق نہ بناؤ۔ ایمان والے بندے کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا، میرے نبی کا حکم آ گیا، میں فوراً اطاعت کروں گا۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، پیدائشی طور پر اس کا کان نہ ہو، کیا خیال ہے اس بچے کو کوئی انسان کہے گا یہ بالکل صحیح سالم بچہ ہے؟ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ پیدائشی ہے، لیکن ہر بندہ مانے گا کہ اس کا کان نہیں ہے، یہ عیب والا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو جانور ہیں، اگرچہ ان کی نسل چلتی ہے، اس کا کان نہیں، اس لیے یہ عیب ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر، کان دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانوں کی جو ساخت اللہ حکم الحاکمین نے بنائی ہے، یہ ساخت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ دنیا میں بڑے انسان ایسے ہیں جن کے کان ہوتے ہیں لیکن آدھا کان ہوتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے کانوں کا ڈیزائن ہی مختلف ہوتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں ان کی یہ جو چیز ہے یہ 2 ہوتی ہیں۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی اس انسان کا الٹا نام رکھ لیتا ہے اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کان کی ساخت بالکل جو صحیح کان ہوتا ہے صحیح انسان کا، اس طرح کی نہیں ہے۔ آپ یہ جو مندرے جانور ہوتے ہیں اس کے ریوڑ کے اندر چلے جائیں، ایک ہوتا ہے ویسے قربانی کے لیے 1-2 لے کے آنا، اس جانور کی، اس نسل کی آپ ریوڑ کے اندر جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے کانوں کی جو ساخت ہے یہ ان جانوروں کے کانوں جیسی ساخت نہیں جن کے کان صحیح سالم ہوتے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا کان ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ بھی کان آدھا ہوتا ہے، کئی دفعہ یا پورا ہوتا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر کھال ہی نہیں ہوتی، ماس ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے، یا تو یہ کانوں والے جانور نہ ملیں، پھر انسان بات کرتا ہے یار وہ جانور ملتے ہی نہیں۔ جانور موجود ہیں کانوں والے، لیکن اس کے باوجود انسان ان جانوروں کو لے کے آتے ہیں اور پھر اوپر سے بحث کی جاتی ہے جن کی نسل اس طرح کی ہے، یہ جانور قابل قبول ہے، لگ جاتا ہے۔ محترم بھائیو، عیب ہوتا ہے، اپنے دلوں سے جا کے پوچھو، حدیثیں سامنے رکھ کے، اس جانور کو سامنے رکھ کے خود اندازہ لگاؤ، جائزہ لو، آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ واقعتاً عیب ہے، اور عیب والا جانور اللہ حکم الحاکمین قبول نہیں کرتے۔ تیسرا مسئلہ قربانی کے حوالے سے، محترم بھائیو، 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، جانور قربان کرو اللہ کے رستے میں جو 2 دانتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں 4 دانتا بھی جائز ہے، 6 دانتا بھی جائز ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کروں گا جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ سے مراد صرف 2 دانتا ہے۔ احادیث کے اندر، زکوٰۃ کے ابواب کے اندر اللہ حکم الحاکمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہر چیز کی وضاحت مل جاتی ہے کہ مسنہ سے مراد صرف 2 دانتا ہے یا 4 دانتا بھی اور 6 دانتا بھی ہے۔ تو مسنہ سے مراد محترم بھائیو یہ ہے صرف 2 دانتا جانور، یہی ہونا چاہیے، یہی مسنون عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسنہ جانور کیا ہے، اسی کی قربانی اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو مجبوری بن جاتی ہے، اس کا بھی حل بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا الا ان یؤسر علیکم، اگر کسی انسان کو مجبوری بن جاتی ہے 2 دانتے کے حوالے سے، یاد رکھیں مجبوری 2 طرح کی ہے۔ پہلی مجبوری یہ ہے کہ انسان کو 2 دانتا جانور مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں، منڈیوں کے اندر ہے ہی نہیں، پھر ٹھیک ہے۔ دوسری مجبوری یہ ہے کہ وہ جو 2 دانتا جانور ہے، چونکہ وہ 1 سال کا ہوتا ہے، اس لیے کسی انسان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ وہ 2 دانتا جانور خرید سکے۔ یہ 2 طرح کی مجبوری ہے۔
فرمایا یہ جو انسان ہے جن کے پاس یہ مجبوریاں ہیں فَتَذْبَحُ جَذَعَةً مِّنَ الظَّأْنِ، وہ بھیڑ کی جنس کا یعنی چھترا جو سا ہوتا ہے وہ 6 ماہ کا یعنی جو کھیرا جانور ہوتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ کب؟ جب ان کو 2 دانتا نہ ملے، مسنہ نہ ملے۔ اب اس سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم تھے، وہ سمجھتے تھے اگر 2 دانتا جانور نہ ہوتا، مجبوری ہوتی، تو اللہ کے رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے 4 دانتا کر لو یا 6 دانتا کر لو۔ آپ نے یہ نہیں کہا اگر مجبوری بن جاتی ہے تمہیں 2 دانتا نہیں ملتا، کرنا 2 دانتا ہی ہے، اگر نہیں ملتا تو پھر کھیرا جانور وہ بھی بھیڑ کی جنس کا اس کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرو۔ تو محترم بھائیو، تیسرا مسئلہ قربانی کے حوالے سے یہ ہے کہ 2 دانتا جو جانور ہوتا ہے یعنی جس کے دودھ کے 2 دانت گر چکے ہوتے ہیں اور 2 درمیان والے بڑے دانت اگ جاتے ہیں، یہ 2 دانتا جانور اس کو اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، آج لوگ کہتے ہیں جی ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیو، ذرا اپنی عقل سے اندازہ لگاؤ، گائے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قربانیاں رکھی ہیں، اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 قربانیاں آ سکتی ہیں، یہ بڑے جانور ہیں۔ گائے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قربانیاں، اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 قربانیاں۔ کیا ایک چھوٹا سا جانور بکرا چھترا اس کے اندر پورا گھر کس طرح آ جائے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ بڑی قربانیوں کے اندر 7 حصے، 10 حصے، ایک قربانی پورے گھر والے کی طرف سے کہاں سے ہو گئی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ محترم بھائیو، صحیح بات یہ ہے کہ ایک جانور چھترا وہ ایک قربانی صرف ایک فرد کی طرف سے ہی ہوگی۔ جو دلیل پیش کی جاتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قربانی انسان کرتا تھا، خود بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں حالات بتا رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے، حالات کمزور تھے، صحابہ کے پاس اتنا مال پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ وہ زیادہ قربانیاں خرید سکیں۔ ابو ایوب انصاری نے حالات بتائے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حال تھا کہ ایک بندہ ایک ہی قربانی کیا کرتا تھا اپنے گھر والوں کے طرف سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ زیادہ قربانیاں لے سکے۔ حالات بیان کیے، کہا اتنے ماڑے اور کمزور حالات تھے، ایک قربانی انسان کرتا تھا اپنی طرف سے بھی، اپنے گھر والوں کی طرف سے، یعنی پورے گھر سے ایک قربانی نکلا کرتی تھی۔ اور آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، ان کے گھروں سے ایک قربانی نکلتی ہے۔ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری، کہتے ہیں اب حالات بہتر ہو گئے اور لوگوں کے اندر فخر آ گیا ہے۔ فخر کیا ہے کہ اب لوگ 2 قربانیاں بھی کرتے ہیں، 3 4 بھی کرتے، یعنی ایک قربانی جو نکلتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کمزور تھے، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی نکلا کرتی تھی۔ جب حالات بہتر ہوئے تو وہی ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ لوگ فخر کرنے لگ گئے قربانیوں میں کہ جہاں ایک قربانی نکلتی تھی اب 2 3 4 5 قربانیاں نکلتی ہیں۔ اور دوسری دلیل محترم بھائیو یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں بھی قربانی کیا کرتے تھے اور ایک جانور خرید کے ان حاجیوں کو دیتے جو مکہ میں جاتے حج کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو قربانی دیتے کہ یہ میری قربانی لے جانا، مکہ جا کے وہاں ذبح کر دینا۔ یہ دلیل ہے کہ اگر ایک قربانی کے اندر سارے ہی آ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ ایک قربانی وہ اپنے گھر میں بھی کرتے ہیں اور ایک قربانی کو وہ اسپیشل مکہ بھی بیچ رہے ہیں کہ وہاں جا کے قربان کر دینا۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں بھی کی ہیں، 100 اونٹ نہر کیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں سے تھوڑے سے خود نہر کیے، باقی حضرت علی کو کہا ان کو نہر کر دو، اور اپنی بیویوں کی طرف سے علیحدہ ایک گائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کے اندر قربانی پیش کی۔ تو یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ایک قربانی وہ صرف ایک فرد کی طرف سے ہوگی، اگرچہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے، پورا گھر اس ایک قربانی کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات محترم بھائیو قربانی کے حوالے سے
وہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر بڑا شوشہ چل رہا ہے جی بھینس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جانور بتائے ہیں وہ 8 قسم کے جانور ہیں، ٹوٹل 4 جانور ہیں، جب ان کا جوڑا بنایا جائے تو وہ 8 بن جاتے ہیں، چھترا چھتری، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، اور اسی طرح گائے اور ویڑا، یہ جو جانور ہیں ان کی قربانی خود اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید میں بتائی ہے۔ اب اللہ نے لفظ بولا گائے کے لیے بقر، لفظ بقر، یہ بات ذرا علمی ہے، اس کو سمجھنا، لفظ بقر بولا جس کا معنی ہے گائے۔ اس سے بعد علماء نے یہ دلیل نکال لی، کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے، یعنی وہ لوگ جو عربی جانتے ہیں، عربی کی گرامر لکھنے والے ہیں، لغت جاننے والے لوگ، انہوں نے کہا جی یہ بقر، یہ گائے، یہ بھینس کی ایک جنس ہے، جس طرح گائے ہوتی ہے اس طرح بھینس ہوتی ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ محترم بھائیو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ لفظ غنم، عربی زبان کا ایک لفظ ہے غنم، غین نون اور میم، یہ جو لفظ ہے نا غنمن، اس کے اندر بکری بھی آ جاتی ہے اور چھترا بھی آ جاتا ہے، یعنی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جب قربانی کے جانور بتائے وہاں بھیڑ کا الگ ذکر کیا اور بکری کا الگ ذکر کیا، من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، کہا چھترا چھتری اور بکرا بکری الگ ذکر کیا۔ اگر بھینس کی قربانی بھی مشروع ہوتی، مسنون ہوتی، تو اللہ بکر کے ساتھ بھینس کی جو عربی بنتی ہے جاموس، اس کا بھی ذکر کر دیتے، لیکن اللہ حکم الحاکمین نے تو ایسا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بولا بکر، اس کا معنی گائے، کہا اس کو قربان کرو اللہ کے راستے میں، یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ اور دوسری بات ان کو سمجھانے کے لیے، وہ لوگ جو بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کے لیے دوسری بات سمجھانے والی یہ ہے کہ ان کی تو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بھینس کا مزاج اور ہوتا ہے، طب کے اعتبار سے بھی ان کا مزاج اور ہے، اور ویسے بھی اور طرح کے جانور ہیں۔ بھینس دیکھ لو، بھینس اور گائے، کھال کا بھی فرق ہے، ان کے دودھ کا بھی فرق ہے، اور طبی اعتبار سے ان کی گوشت کی جو تاثیر ہے اس کا بھی فرق ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے نا جی پھر ہرن بھی قربان کر لینی چاہیے کیونکہ وہ تو بکری کی جنس کے ساتھ ملتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی ہرن کی قربانی نہیں کرنی۔ اسی طرح نیل گائے کی بھی قربانی نہیں کرنی، جی ان کی کیوں نہیں کرنی؟ جی وہ آپس میں ملتی نہیں۔ اور محترم بھائیوں، جو شبہ والے کام ہوتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو شبہ والے کاموں سے بچا لیا، اس نے اپنا ایمان بھی بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا۔ اب گائے کے اندر تو کسی کو شبہ نہیں، یہ تو صاف ٹھوس حکم ہے، ایک مضبوط نص ہے۔ اور جو لوگ بھینس کی قربانی کہتے ہیں، محترم بھائیوں میرا چیلنج ہے، نہ قرآن سے ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس کوئی دلیل ہے، وہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی کی، یا صحابہ اکرام نے کی، یا تابعین نے کی، یا تبع تابعین نے کی۔ وہ خیر القرون کے جن زمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بہترین زمانے قرار دیا، 3 زمانے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس خیر القرون کے اندر بھینس کی قربانی کا اللہ کی قسم کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ میرے اللہ نے بتا دیا یہ 8 قسم کے جانور ہیں، بس میں یہی کروں گا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ اور جو لوگ بھینس کی قربانی کا فتویٰ دیتے ہیں وہ لغت کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ محترم بھائیو ذرا اپنے دلوں سے پوچھو، اللہ نے آسمان سے قرآن اور حدیث اتاری ہے یا لغت اتاری ہے؟ قرآن اتارا ہے، حدیث آسمانوں سے آئی ہے۔ جب مسلمان قرآن و سنت سے رہنمائی لیں گے پھر یہ ہدایت والے بنیں گے۔ لغت اللہ کا الحاکمین نے آسمانوں سے نہیں اتاری۔ قیاس بھی اس وقت ہوتا ہے جب قرآن و سنت میں کسی مسئلے کی صحیح نص موجود نہ ہو، صحیح حکم موجود نہ ہو، پھر قیاس ہوتا ہے۔ صحیح حکم موجود ہے، 8 قسم کے جانور موجود ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربان کیے ہیں، پھر اس سے آگے بڑھنا ایسا ہی ہے کہ مسلمانوں کوئی بندہ یہ عقیدہ بنا لے کہ دین اسلام مکمل نہیں ہے۔ دین اسلام تو مکمل ہے۔ جو انسان باہر جاتا ہے بھینس کی قربانی یا ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے اپنے پاس سے اجتہادی مسئلے بناتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین اسلام مکمل دین نہیں ہے۔
جو بندہ ان باتوں پہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ حکم دیا، میرے نبی نے یہ حکم دیا، میرے نبی کے احکامات کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے صرف ان جانوروں کی قربانی کی، میں بھی انہی جانوروں کی قربانی کروں گا، یہ وہ بندہ ہے جو خالص ایمان والا ہے اور جو دین اسلام کو مکمل دین سمجھتا ہے۔ جو آگے جاتا ہے وہ دین اسلام کو مکمل نہیں سمجھتا۔ تو محترم بھائیوں، قربانی کے حوالے سے یہ چند مسائل تھے، ان کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور قربانیاں خریدنے جائیں تو ان چیزوں کا خاص دھیان رکھیں، اس کے کانوں کو دیکھیں، اس کی آنکھوں کو دیکھیں، اسی طرح اس کو چلا کے دیکھیں، لنگڑا پن اور اتنا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیاں ہی بیکار ہو چکی ہوں، یہ سارے کے سارے عیب دیکھ کے پھر قربانیاں لے کے آئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے بے عیب جانور اللہ کے رستے کے اندر قربان کیا ہے۔ محترم بھائیوں، پھر آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ جان نہ چھڑوائیں، یہ نہ سوچیں کہ ٹھیک ہے قربانی کرنی ہے جو بھی ہو کر دیں، قربانی ہمارا امتحان ہے، یہ ذہن میں بات بٹھا لیں۔ اس لیے وہی جانور ہم اللہ کے راستے میں قربان کریں گے جن کا اللہ نے حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اس سے باہر نکلیں گے تو ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے عقیدے خراب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے، تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ پتہ کیا کہا کرتے تھے جب ان کے سامنے اس طرح کے لوگ آتے نا جو قربانی کے مسئلوں میں جان بوجھ کر اختلاف کرتے، نہیں جی یہ بھی لگ جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے، فلانا بھی جائز ہے، وہ کہتے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی نہ لی بلکہ اللہ نے اس کے بدلے میں ایک مینڈا بھیج دیا کہ اس کی قربانی کرو۔ کہتے اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تمہیں اپنے بچے ذبح کرنے پڑ جاتے تو پھر تم کیا کرتے؟ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ نے ان کے بچے کو چھڑوا کے وہاں ایک چھترا بھیج دیا، مینڈا بھیج دیا، کہا اس کو قربان کرو اللہ کے راستے میں۔ کہا یہ اللہ کا احسان سمجھو، اور جو پابندیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں قربانی کے حوالے سے، ان پابندیوں میں رہ کے جانور خریدو اور اللہ کے راستے میں قربان کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ، اس سے تمہاری عبادت بھی پوری ہو جائے گی، مالی عبادت بھی پوری ہو جائے گی اور تمہاری قربانی بھی مسنون ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں قرآن و سنت کی روح سے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔